الرحیم ومن یرغب عن ملت ابراہیم ومن اور کون ہوگا یرغب منہ موڑے جو عن ملت ابراہیم ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑنے والا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. یعنی رغبہ رغبت سے ہے، رغبت دلانا، محبت ہونا، ملان ہونا. یعنی کون ایسا شخص ہے جو ابراہیم کے طریقے کی طرف رغبت نہ رکھتا ہوگا؟ ایسا کوئی نہیں. الا ہم اگر من صفح نفسہ، جس کا نفس حماقت میں مبتلا ہو. آپ نے صفحاء پڑھا ہوا ہے اس سے پہلے لفظ، جس کا معنی ہوتا ہے بے وقوف. کہاں پڑھا تھا؟ سورہ بقرہ کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کیا؟ من الصفحاء. کیا ہم اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ شروع کی آیات میں ہے. تو یہاں یہ لفظ آیا ہے صفح، یعنی جو بے وقوف ہے صرف وہی ہوں گے جو حضرت ابراہیم کے طریقے کو نہ ماننے والے ہوں گے. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، ہم نے چن لیا یقیناً، فی الدنیا، اس دنیا میں ان کو، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، فی الآخرۃ آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِینَ صالح لوگوں میں سے ہوں گے، اللہ کے انعام یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے. دنیا میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کو چنا امام کے طور پہ. آپ نے پیچھے پڑھا امام للناس، لوگوں کے امام کی حیثیت سے. اور یہاں اللہ نے بتایا کہ آخرت میں وہ اللہ کے نیک صالح انعام یافتہ بندوں میں ہوں گے. اذ جب کالا کہا لہو اس کو ربہو ان کے رب نے، اسلم چک جا، مطیع ہو جا، فرما بردار ہو جا، لرب العالمین اپنے عالمین کے پروردگار کے لیے، تمام جہانوں کے پالنے والے کے لیے. اے ابراہیم تو چک جا. ووصی بہا ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور اسی کی وصیت تھی کیا؟ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب کو، حضرت یعقوب کو، اور حضرت یعقوب تو ان کے پوتے تھے نا، اسحاق، حضرت اسحاق کی اولاد. اللہ کے حضرت ابراہیم کے دو بیٹے، ایک حضرت اسحاق اور دوسرے حضرت اسماعیل. حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب پوتے. تو اب یہاں اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اور یعقوب پوتے کو یہ وصیت کی، یا بنیا اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ نے چنا تمہارے لیے، لکم الدین یہی دین، فلا تموتن پس تم نہ مرنا، الا ہم اگر، انتم مسلمون مسلم کی حیثیت سے. یہاں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ مسلم مسلمانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مطیع و فرما بردار لوگوں کے لیے بھی. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ حضرت آدم سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے دین جو ہیں وہ اسلام ہی ہے، وہ دین اسلام ہی ہے. تمدنی ارتقاء کے ساتھ ساتھ اس میں شریعت میں تبدیلیاں آئیں. لیکن آپ نے پیچھے پڑھا تھا خطبہ کس کا؟ یہود کو جو خطبہ حضرت موسیٰ نے دیا تھا، اس میں بھی ساری وہی باتیں کی تھی. کیا بات تھی؟ سب سے پہلے کہ اللہ سے شرک نہ کرو، پھر یہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو، پھر ذی القربہ
اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ ساری چیزیں وہی ہیں جو حضرت آدم سے لے کے آج تک ہر دین یہ بات کہہ رہا ہے. اس لیے اللہ جی کہتے ہیں دین صرف ایک ہے اور وہ اسلام ہے. وہ اسلام ہے. سارے نبی اسلام کا پیغام لے کر آئے ہیں. ہمیں یہ یاد رکھنا ہے. نہ تم مرنا، ہاں تم صرف مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمہیں موت آئے. مطلب کیا ہے؟ اللہ کے مطیع و فرما بردار رہنا، اللہ کی باتوں پہ عمل کرتے رہنا، اللہ نے جو حکم دیے ہیں ان کی پابندی کرنا. آگے کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے؟ شہداء موجود تھے جب حضرت یعقوب کو پر موت آئی. اذ جب کالا کہا لے بنیہ ہی انہوں نے اپنے بیٹوں سے ما تعبدون کس کی عبادت کرو گے تم؟ من بعدی میرے بعد. قالوا انہوں نے کہا نعبدو ہم عبادت کریں گے الہک آپ کے الہ کی، آپ کے معبود کی، و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق اور ہم عبادت کریں گے اس الہ کی جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق. آگے کہا الہًا واحدہ وہی الہ ایک ہے، معبود حق صرف ایک ہے اسی کی. وَنَحْنُ اور ہم لہو سب اس کے مسلمون مطیع اور فرما بردار ہے. تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی. لہا ما کسبت جو انہوں نے کمایا ان کے لیے تھا. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ما کسبتم جو تم کماؤ گے وہ ہوگا. یہ نہیں کیا کہتے ہیں کہ میرا باپ تو بادشاہ تھا، میرا باپ تو بڑا دیندار تھا. اللہ جی کہتے ہیں وہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. اقبال نے کہا تھا کہ باپ دادا اللہ جی ہمیں بھی کہہ رہے ہیں، ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ تمہاری نسل میں بھی نسل کی بنیاد پر کسی کو نبوت نہ ملے گی، اعمال کی بنیاد پر تمہیں نبوت دی جائے گی. یہاں اللہ جی نے کہا وہ ایک امت تھے، وہ گزر گئے. وہ تمہارے باپ دادا ضرور تھے مگر تم سے سوال تمہارے اعمال کے بارے میں ہوگا. تمہارے باپ دادا کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے اور کیسے کرتے تھے. یہ سوال نہیں ہوگا. سوال یہ ہوگا جو انہوں نے کمایا اپنی ذات کے لیے وہ ان کے لیے ہے، جو آپ کمائیں گے اپنے لیے آپ کو اسی کا حساب دینا ہوگا. اس کو کہتے ہیں فارسی میں پدرم سلطان بوت کہ میرا باپ تو بادشاہ گا سی. تو اگر بادشاہ تھا تو اللہ جی کہتے ہیں تمہارا کوئی لینا دینا نہیں اس کے ساتھ، تم اپنے اعمال کی بنیاد پہ میرے سامنے آؤ گے. ولا اور نہ اگلی بات دیکھیں کتنا واضح پیغام دیا ہے. ولا تسالون اور نہ تم سے پوچھا جائے گا اما کانوا یعملون کہ وہ کیا کرتے تھے. آگے کہا وقالوا ہودن کونوا ہودن ونصارى تہتدوا جو یہودی ہیں ہودن و نصارہ اور عیسائی یہ کہتے ہیں کونو ہو جاؤ یا یہودی ہو جاؤ، یہود کہتا ہے، اور نصرانی کہتا ہے عیسائی بن جاؤ. تہتدوا تو پھر تم ہدایت پالو گے. یا تو تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ. مسلمان اور اللہ کے نبی کو نہیں مان رہے وہ کہہ رہے ہیں یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تب تم فلاح پالو گے. اللہ جی کیا کہتے ہیں؟ کل اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفہ
ابراہیم کے طریقے جو ہیں وہ بالکل یکسو ہو کر اپناؤ۔ حضرت ابراہیم تو یہود و نصارہ سے پہلے تھے نا، یہود و نصارہ تو بعد میں آئے ہیں۔ تو اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو کیسے آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ یہودی ہو جاؤ تو فلاں پا جاؤ گے، یا عیسائی بن جاؤ تو فلاں پا جاؤ گے؟ یہ ایسا نہیں ہے۔ ابراہیم جس طرح یکسو ہو کر اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے تھے، تم بھی اسی طرح اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرو، اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم کی بات ہو رہی ہے، وما کان، اور وہ نہیں تھے، من المشرکین، مشرکوں میں سے، قولو آمنا باللہ، آپ کہیے ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، وما انزل علینا، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری جانب، وما انزل الی ابراہیم، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادوں کی طرف، اس پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ دیا گیا تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جتنا میں نے پڑھی ایک آیت، اس میں یہ کہا کہ یہود حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان نہیں لاتے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان نہیں لاتے، نصارہ حضور پر ایمان نہیں لاتے۔ تو آپ کیا کہو؟ آپ کہو ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ ہماری جانب نازل کیا گیا اس پر بھی، جو نازل ہوا حضرت ابراہیم پر، حضرت اسماعیل پر، اسحاق، یعقوب، اور ان کے بعد حضرت داؤد، سلیمان، ان کی اولادوں پر، ان سب پر، جو موسیٰ پر نازل ہوا، مسلمان اس پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ جو ہم مانتے ہیں کہ تورات، زبور، انجیل ساری آسمانی کتابیں ہیں، جبکہ یہود و نصارہ یہ نہیں مانتے کہ قرآن آسمانی کتاب ہے۔ وہ اللہ کی، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ہی منکر ہیں، حالانکہ ان کی کتابوں میں یہ درج ہے۔ 146 آیت اس کی آئے گی تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس سب کے باوجود وہ اللہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے انکار کر رہے ہیں۔ تو ہمیں کیا حکم ہے؟ ہمارا تو ایمان ہی پورا نہیں ہوتا جب تک ہم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں سب میں تبدیلی کر دی گئی ہے، اس پر ہم عمل تو نہیں کر سکتے نا، کیونکہ ساری یہ چینج ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ پیچھے جرمنی میں تحقیق کی، انہوں نے کچھ نسخے 40 کے قریب آس پاس نسخے اس کے تورات کے اکٹھے کیے، اور ہر ایک نسخہ دوسرے نسخے سے مختلف تھا، جبکہ 100 سے زیادہ نسخے قرآن پاک کے اکٹھے کیے گئے، اور کوئی ایک زیر زبر پیش کی بھی، حرکت کی بھی تبدیلی نہیں ملی ان کو۔ تو ہم مسلمان کیوں کر ان کتابوں کے بارے میں ایسے سوچ سکتے ہیں؟ ہم یہ ان پر عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ جی قرآن میں یہی کہتے ہیں کہ جب ہم کوئی آیت
منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اسی نے کی مانند نہیں لے آتے ہیں یا اس سے بھی بہتر نہیں لے آتے. تو ہمیں آخری نبی ہونے کے حوالے سے جو اللہ جی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا، تو پھر سورہ مائدہ میں یہ ساتھ فرما دیا الیوم اکملت دینکم، کہ آج ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور یہ کہ آپ کے لیے ہم نے دین اسلام کو چنا ہے. اب آج سے تا قیامت تمام لوگ اسی پر عمل کریں گے اور اسی کے یہ نہیں احکامات کو لے کر آگے بڑھیں گے. اور جہاں جہاں قرآن نہیں پہنچا، اب یہ ذمہ داری امت مسلمہ کی ہے کہ وہ اسلام کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلائیں. اور آپ کی میری یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں دین کو ہر اس کونے پہ پہنچانا ہے جہاں دین نہیں پہنچا ہوا. آگے دیکھتے ہیں، یہ آپ نے سورہ بقرہ کی آخری آیات میں بھی آپ پڑھیں گے، لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. یہ ایسے آگے دیکھتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پھر اے مسلمانوں اگر وہ اسی طرح ایمان لے آئیں، کیسے؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جس طرح تم ایمان لائے ہو، تو پھر گویا وہ بھی مسلمان ہو گئے. آگے کیا؟ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے. جس طرح آپ ساری کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، سارے نبیوں پہ ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح یہود و نصارہ بھی اگر تمام انبیاء پر ایمان لے آتے ہیں تو سمجھیں کہ وہ ہدایت پا گئے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر وہی ضد پر اڑے رہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو آپ کے لیے اللہ بہت کافی ہے. آپ گھبرائیں نہیں، آپ پریشان نہیں ہوں. اگر وہ ایمان لے آئے تو بہت بڑی بات ہے، وہ ہدایت پہ آ جائیں گے. لیکن اگر وہ نہیں ایمان لاتے تو آپ کے لیے اللہ کی ذات بہت کافی ہے. آپ دل چھوٹا نہ کریں، آپ ان کے لیے اپنی جان کو ہلکا نہ کریں. وہ اگر ایمان لے آئے سارے نبیوں پر تو ٹھیک ہے. اور جگہوں پہ قرآن میں یہ کہا کہ آپ کا کام تو بس پہنچا دینا ہے. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کون کون ایمان لایا اور کون کون نہیں لایا. آپ کا کام اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے. آگے دیکھیے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، اس کا کامل علم ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کر لو. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم تو بس اسی کی بندگی کرنے والے ہیں. کل کہہ دیجئے، اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اور وہی میرا پروردگار، ہمارا ربنا ہمارا پروردگار بھی ہے اور تمہارا بھی. وَلَنَا أَعْمَالُنَا، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے. وَلَكُمْ أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اسی کی ذات کے لیے خالص ہیں. ہمارے اندر دھوکہ فریب نہیں ہے، اس کی ذات کے لیے ہم مخلص ہیں، خالص ہیں، بالکل جیسے پیور، کوئی کمی نہیں. جو کچھ ہے سب اللہ کی ذات کے لیے ہے. آگے کیا کہا،
ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا و نصارا، کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد سب یہودی یا نصرانی تھے؟ کل، کہہ دیجئے، انتم عالم ام اللہ، کیا تم زیادہ بہتر جانتے ہو یا اللہ کی ذات؟ ومن اظلم، اور اس سے ظالم کون ہے، ممن کتم شہادتن، جو چھپائے ایک شہادت گواہی کو، عندہ من اللہ، جو اللہ کی طرف سے تھی۔ یعنی نبی اکرم کی ذات کو تم پہچاننے سے انکار کر رہے ہو، تو اللہ نے یہ گواہی دی ہے کہ یہی وہ نبی ہیں جن کے لیے میں نے کہا تھا کہ ایک نبی اتاروں گا جس کے منہ میں اپنا کلام دوں گا، یہ وہی نبی ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سب سے جو تم عمل کر رہے ہو۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کے لیے تھا جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو کچھ تم کماؤ گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، دوبارہ وہی آیت آ گئی، اور نہ پوچھا جائے گا آپ سے ان کے بارے میں کوئی سوال کہ وہ کیا کرتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کا احسان کہ آج ہم نے پہلا پارہ ختم کر لیا۔